اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ السلام علیکم۔ کل میں نے ایک ٹاپک تھا جو ان کے مذہبی لوگ کیسے مذہبی لوگوں کو مس گائیڈ ہوئے وہ، اور کچھ کیسے ہوتے ہیں مس گائیڈ، کچھ لوگ ہی برے ہوتے ہیں، باقی تو بہت سارے مس گائیڈ ہوتے ہیں۔ تو وہ شروع میں ہر مذہب کے ساتھ ہوا۔ پہلے تو مذہب تھے جو ہندوازم، ان کی بھی آپ ہسٹری دیکھیں، کتنی لڑائیاں ان کی، مہا بھارت دیکھیں، ان کے ذہن میں اب یہی کنسیپٹ آ چکا تھا کہ قوم کے ذہن میں کہ اب بات نہیں کرنی، لڑنا ہی ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے۔ تو آپ دیکھیں پورا لڑائی ہے۔ پھر بدھسٹ ہے، وہی یہی تھا، لیکن انہوں نے بھی کسی اور طریقے سے اس کو انہوں نے مذمت ہی کرنی چھوڑ دی تقریباً، وہ دوسری طرف چلے گئے۔ تو اس کے بعد 4 مذہب ہیں، 4 مذہب ملتے ہیں یہاں پہ آ کے، ٹھیک ہے۔ تو آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے، اب یہاں پہ آئے اور ایک آتے ہیں سائنسدان، ٹھیک ہے، جو بغیر پڑھے حق کو پہچان لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی کتاب آئے الہامی تو اس کی تصدیق کرتے ہیں، وہ جھٹلائیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے تو دیکھ لیا ہوتا سارا۔ تو مذہبوں کے ساتھ یہ ہوا کہ جیسے جیسے ٹائم گزرا، ایک دفعہ جیسے فتح ہوئی تو لوگ بہت زیادہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر پڑھے مذہبوں میں داخل ہوتے ہیں، وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بس، لیکن ان کے اندر ابھی ایمان نہیں آیا ہوتا۔ جیسے مسلمانوں بھی کہا کہ آپ صرف مسلمان ہوئے ہو، ایمان ابھی تک آپ کے دلوں میں نہیں پہنچا۔ کتنی سخت الفاظ ہیں۔ تو یہی ہوتا رہا ہے دوسرے مذہبوں کے ساتھ بھی، ان کے کچھ تو پولیٹکس کے لیے بادشاہوں نے بدلوا دیے، دباؤ ڈال کے علماء کرام کے اوپر۔ کچھ لوگ علماء کرام بھی ایسے ہی تھے کہ وہ اتنے بن چکے تھے کہ ان کی حیثیت بن گئی تھی، ان کے ایک مورل ویلیو بن گئی ہوئی تھی کہ ان کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ ان کے ساری تعلیمات ہی جھوٹی آ کے کر دی پیغمبروں نے، سائنسدانوں نے یا دوسرے لوگوں نے، سب کچھ اب ان کے لیے یہ چھوڑنا بہت مشکل کہنا کا مسئلہ بن گیا، اور اس کے اوپر غور بھی نہیں کیا، صرف اسی معاملے کے اوپر بھی یہ کون ہوتا ہے بھی آ کے ایسے ہی آ گیا کہیں سے تو کہہ رہا ہے جی میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ تو پھر یہ چیزیں جب آتی رہی تو سب سے زیادہ جو مخالفت ہوئی رسولوں کی، نبیوں کی، تو وہ علماء کے ذریعے ہوئی، وہ چاہے ہندو میں ہو، چاہے وہ کرسچن میں ہو، چاہے کسی بھی مذہب میں ہو، وہ شروع ادھر سے ہوئے اور انہی کو استعمال کیا گیا سب سے زیادہ مذہب، اور یہی سب سے زیادہ اتھینٹک طریقہ ہوتا ہے کسی پیغمبر کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یا ٹف ٹائم دینے کے لیے۔ تو اس کا یہی وجہ ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ فتح کے بعد جو لوگ آئے ہوتے ہیں وہ بھی اتنے ابھی ایجوکیٹ نہیں ہوئے ہوتے، ان میں وہ ویلیوز ابھی اجاگر نہیں ہوئی ہوتی، وہ صرف ایک جذباتی رو میں آ گئے ہیں۔ اب ایک ایسا کنسیپٹ بن چکا تھا، بالکل بن چکا تھا کہ جو بھی لڑے گا اللہ کی راہ میں وہ صرف قتل و غارت ہی کرے گا، کہ جنگ کے ساتھ ہی ہوگی، تلوار کے ساتھ ہوگی یا گولی کے ساتھ ہوگی، یہ اب بول ہی چکے تھے۔ تو پھر آ کے کس نے یاد کرایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جنگ تو نہیں کی تھی، آپ دیکھیں پوری زندگی دیکھ لیں، انہوں نے رستہ ہی
ڈبیٹ کا راستہ اختیار کیا ہے، تو انہوں نے کسی مذہب کو آگے غلط نہیں کہا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ کہتے تھے کہ یہ چاند کو آپ پوجا کرتے ہو، چاند کو کیا یہ تو آپ کی حفاظت ہے، یہ تو آپ کے فائدے کے لیے ہے، یہ درخت ہے ان کی آپ پوجا کرتے ہو، خدا سمجھتے ہو، تو یہ تو آپ کے فائدے کے لیے، یہ تو آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے الٹا، اور دوسرا بن کے آپ کو فائدہ دے رہا ہے، صرف یہ بھی مخلوق ہے اللہ کے، یہ ان کو مت کہو۔ جب بت ہے یہ تو بولتے نہیں ہیں، تو یہ اصل میں وہ زندہ پرست لوگ ہوتے ہیں پیچھے، نفس پرستی ہوتی ہے پیچھے، پولیٹیشین ہوتی ہے، ریلیجس پرستی ہوتی ہے، تو وہ چیزیں آپ نے آ کے ساری جگہوں پہ جا کے یہ چیزیں اجاگر کی کہ اللہ نہیں کہتا بھی آپ اس کو کسی طریقے سے بھی یاد کر لو، آپ اس کو کسی نام سے یاد کر لو، آپ اس کو کسی ذریعے سے پکار لو، آپ اس کی عبادت جیسے بھی کر لو، لیکن وہ ہونی خالص چاہیے اور مخلص ہونی چاہیے، اس میں بالکل آنیسٹ ہونا چاہیے۔ اور اس کیا ہر عبادت کا، ہر اچھی ایفرٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیولپ یور سیلف اینڈ آفٹر دیٹ ہیلپ ادرس، اور اس کے لیے مختلف ایکسپیرینس کرنے پڑتے ہیں، سوچنا پڑتا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، جب عمل کرتے ہیں تو اس میں مذمت آتی ہے، یا بعض دفعہ ان کے نئے نئے جو ہوتے ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں، بولنے کا بھی طریقہ نہیں ہوتا، تو غصے سے یا لوگوں کا ریئیکشن دیکھ کے ابھی ان میں وہ حمل مزاجی نہیں آئی ہوتی، تو وہ پھر آہستہ آہستہ ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ ایسے ہی نبی پاک کو کتنی دفعہ کہا گیا، غصے سے بھی کہا گیا، نبی تیرا تو کام ہی نہیں ہے، تو جس کو چاہتا اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، وہ اللہ ہی دے گا، کیا اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔ پیار سے بھی کہا گیا میرے نبی اتنی مشقت نہ کیا کرے، چہرے سے دیکھ لیا کرے، یہ سمجھایا گیا۔ یہ میں نے یہی سیکھا ہے نا، یہی سے میں نے سیکھا پھر کہ جب یہ ڈبیٹ ہوتی تھی نبی پاک کے ساتھ، تو پھر مجھے تھوڑا آہستہ آہستہ میرے ذہن میں بھی آیا، کیونکہ شروع میں جب مذمت ہوتی تھی تو میں بھی تھوڑا گرم طبیعت تھا، سمجھ لیں کہ وہ نبی پاک والا تو اب آیا ہے نا تھوڑا تھوڑا، تو سمجھ لیں موسیٰ ہی تھا، وہ بھی گرم طبیعت، وہ بھی جذباتی تھے۔ ایک طبیعت ہوتی ہے ہر ایک آدمی کی، مین کی ایک طبیعت ہوتی ہے اس کی، کہ ایک ہوتا ہے مین کے اگریسو ٹائپ، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کو تھپڑ نہیں مار دیا تھا تو بعد میں پوچھا یار یہ کیا ہے، کتنی بعد میں کیا ہے زندگی، کتنی چاہیے زندگی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جتنی تم چاہو اتنی لے لو، یہ بال ہیں جتنے ہاتھ میں آ گئے اتنی زندگی کر دی، اس نے بعد میں موت ہے، تو اس نے کہا تو پھر ابھی لے جاؤ بھائی۔ یہ چیزیں ہیں کہ جذباتی طور پہ انسان جو ہوتا ہے شروع میں، جب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے آ کے چادر اوڑھی اور لیٹ گئے، کنفیوز تھے، بالکل ڈرے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا یا کیسے کروں اظہار، کیونکہ بالکل ایک نئی چیز ہی تھی آپ کے لیے، پتہ تو تھا لیکن ایک وزڈم جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا وہ کیسے آپ ایکسپلین کر سکتے تھے۔ تو پھر جو آپ کی بیوی تھی اس نے کہا آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، تو اللہ آپ کو عزت دے گا، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، یہ تسلی دیا کہ پھر آپ چچا تھے ان کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے بھی تصدیق کی، تو پھر دوسری آیت نازل ہوئی۔ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمیں سیکھنی پڑتی ہے، اور یہ میں جتنے بھی ریلیجن آپ دیکھیں کسی کے اوپر فنگر پوائنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی بات کرتا ہے اپنے طریقے سے کرتا ہے اور وہ پورے اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، مثلاً آپ اللہ کو تصور میں یاد کر لو، آپ اللہ کو کسی شے میں ظاہر کر لو، لیکن وہ تو نہیں ہے، آپ تصویر نام کا بھی خیال آ جاتا ہے، نام دیکھ کے نام کا خیال آ گیا، اور اچھے نام اللہ تعالیٰ نے اچھے نام رکھے ہیں تو ان کو بھی اچھے ناموں سے پکارو۔ عبادت وہ قبول ہوگی جو بالکل مخلص ہوگی اور کائنڈنیس ہوگی، مین کہ آنیسٹ ہوگی، جس کے لیے کوئی ہپوکریسی نہیں ہوگی، وہ کامیاب عبادت ہے۔ کیونکہ اب ہم نے تو بدلنا، تو مین کہ ایک انسان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو اشرف المخلوقات کا جو عہدہ ملا اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو بولتے تقویٰ۔
تو اس کے لیے پھر ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی. تو یہ سات مذہبوں کے ساتھ ہی ایسے ہوا. یہ نہیں ضروری اسلام والوں نے کیا یا دوسروں نے، ہی ہر مذہب میں تھا. اور پھر یہ اتنی ضد بڑھ گئی ہوئی تھی یا اتنا، ہر انسان جو کہتا ہے نا بھی جو میں نے یہی ہے، یہ اندر ہے، ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر، چاہے وہ آپ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ تے ماں خدا نو مندے ہی نہیں بھی. کچھ ایتھیسٹ وغیرہ کو ہم بلیم کرتے ہیں، لیکن آپ مت کیا کریں بلیم کسی کو بھی. کیا پتہ اندر وہ کیا سوچ رہا ہے. وہ آپ کے ساتھ وہ بات نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ صحیح وہ جواب نہیں دے پا رہا، لیکن وہ اور سوچ میں ہے، وہ غور و فکر کر کے پہنچنا چاہتا ہے. ہم نے تو کتاب پڑھی تو یقین کر لیا، ہمیں تو اتنا وزڈم پھر بھی نہیں ہوگا. کہانی ہے نا ہمارے لیے، وہ بدلی بھی جا سکتی، بدلی بھی جا سکتی ہیں. لیکن ایک فیتھ ہے، نہیں یہ اتنی جو اسٹرگل ہے ایسے نہیں ہوتے. جو دوسرے ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ایک ایسا ٹائم آیا جب آپ نے سب دیکھ لیا، دنیا کو دیکھا، یہ دیکھا، تو آپ کا دل اب اچاٹ ہو گیا. آپ دیکھتے تھے اپنے قبیلے کو، دوسری دنیا کو دیکھتے تو وہ زیادہ ان سے ان کے زیادہ اچھے چل رہے تھے. تو وہ چیزیں دیکھ دیکھ کے نا آپ غار میں جا کے تنہائی میں سوچنا شروع ہو گئے. تو وہاں پھر بھی جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر دوسرا آپ کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اللہ ہوتا ہے. وہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اس لیے یہ سارے مذہبوں کے ساتھ ہوا ہے. کوئی کسی مذہب میں کیسے بھی جا کے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اس کو کرنی دی جائے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو اپنے اخلاق سے یا ان کو قائل کر سکتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے. لیکن کسی کو یہ کہہ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ طریقہ نہیں ٹھیک، یہ طریقہ، اسی طریقے نے آپس میں جنگیں کروائیں گے. اور ہوتے یہ پولیٹیکل معاملے تھے پیچھے، استعمال ریلیجس کو کیا. اب ایک دیکھیے ایتھیسٹ ہے، اس کے ذہن میں بھی جستجو تو ہر انسان میں ہے، خیال تو آئے گا، کبھی تو آتا ہی ہے. تو ایسے لوگوں کو تو بہت زیادہ آتا ہے. تو وہ بھی سوچتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، نام نہیں لیتے. کسی میں جا کے وہ باقاعدہ گروپنگ نہیں استعمال کرتے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ مانتے نہیں ہیں، وہ مانتے ہوں گے، ان کا طریقہ علیحدہ ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور یہ جو اندر ہمارے ایک جو دین کا، جو فیتھ کا جو اندر ایک لو رکھی ہوئی ہے دل میں، اس کو کبھی ضائع مت ہونے دیں. کبھی نہ کبھی تو ہر انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، بس اس خیال کو پکڑ لیا، اس کو تقویت دینا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. یہی ہوا. ہمارے لوگ بھی جذباتی، پوری ہر طرف سے تیاری تھی جنگوں کی. ہر ایک نے کتابیں بدلی جا چکی تھی، کچھ نہیں تھی، لیکن بہت کچھ بدلا جا چکا تھا. ہر بندہ ایک ایسے مسیحی کی تلاش کر رہا تھا کہ میں لے کے اس کو دنیا کے اوپر دوڑ جاؤں. پھر تو رب بھی ہمارے ساتھ ہوگا. ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی کہ پھر تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، وہ تو ایسے ہو جائے گا، وہ تو ایسے ہو جائے گا. تو ہر بندہ یہی چیز پہ بیٹھا ہوا تھا اینڈ ٹائم پہ. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی، میری سمجھ میں آیا کہ نہیں اتنے ہو گئے تو یہ تو بالکل اگر ہر ایک کوئی اچھا سمجھے، صحیح سمجھے بھی ایک ہی آئے گا تو یہ تو بہت بڑی لڑائی ہے، یہ تو کبھی بھی امن نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے یہ ایک ہی ہو یا دو ہی ہو، لیکن ہر ایک میں علیحدہ علیحدہ کر کے لکھے ہوئے، علیحدہ علیحدہ اسٹوری. کیونکہ ان کی ایک سملر اسٹوری ہے، شیوا کی ملتی ہے. اب میں نے بہت پڑھا ہے. ابھی جب میں پڑھتا ہوں، آپ کسی بھی آپ دیکھیں، اچھے عالم بھی ہیں، برے بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، دوسرے لوگوں میں بھی ہیں. آپ سنیں ان کو، جا کے معلومات حاصل کریں، تنقید مت کریں. اگر کہیں پہ ان کو ٹوکنے کی ضرورت پڑ بھی گئی تو ایک اچھا سا طریقہ بنائیں، ساتھ میں کہیں ہو سکتا ہے میں اوور رائٹ تو نہیں کر گیا. یہ چیزیں ہیں، ہم دوسروں کو پڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوں، پھر ہماری قربت بڑھے گی. ہم پیچھے کس لیے رہ گئے؟ پاکستان میں ہم دوسری قوموں کے ساتھ
مکس نہیں ہوئے دوسرے مذہب والوں کے ساتھ، ایک ہی مذہب تھا ہمارا اسلام، اس کو بھی ہم نے پورا سمجھا نہیں، اس لیے جو ٹالرنس تھی نا کہ تینوں کافر کافر آخ دے تو آہو آہو آہ، بابا بلے شاہ کی کہتا ہی عاشق ہوئیو رب دا ہوئی ملامت لاکھ، تینوں کافر کافر آخ دے تو آہو آہو آہ، بھی وہ کافر خود ہوتا ہے، وہ انکار اپنا خود کر رہا ہے جو کسی کو کافر کہہ رہا ہے، تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بولے یس، یہ اس کا مطلب ہے۔ ہر ٹھیک ہے، عبادت کا طریقہ ہے، روزے بھی ہیں، ہر شے ہے، اچھی چیزیں پک کریں ایک دوسرے کی، یہ آپ ٹیلی کر سکتے ہیں ہر مذہب میں جا کے، آپ اپنے دل سے ملائیں، اپنی کتابوں سے ملائیں، تو آپ کو پتہ ہے، آپ کا دل ہی گواہی دے گا۔ اب جب ہم نے ڈوری لی یا جہیز لیا، دل نے تو کہا ہوگا یار نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہی ہے نا، دل تو کہتا ہے یار یہ جاتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہے یا تو وہ شادی نہیں کر، اس کا نفس نہیں ہے، یا لڑکا اب غریب ہے تو اس کا نفس نہیں ہے، اس لیے سب سے زیادہ سادہ شادی کا کہا گیا۔ آج میں خوش ہوا ایک سادہ سی شادی نکاح دیکھ کے، مجھے بہت خوشی ہوئی، ہونا چاہیے ایسا، لیکن ایک چیز یہ ہے، خاص کر چلو جن کے جو زیادہ میچور ہیں، جن کے اتنے رشتے دار نہیں ہیں، ان کے لیے تو چلو ہو سکتا ہے، لیکن جو ینگ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، اگر وہ شادی کرنی ہے اپنی مرضی سے بھی کرنی ہے تو اس میں ماں باپ کو یا رشتے داروں کو شریک کرنا ضروری ہوتا ہے، چھپ کے نہیں ہوتی ہے، اس میں وہ کی وہ چیز ہی نہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ بتا نہیں رہے، تو پھر جو جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی آپ کو اجازت ہے، آپ ماں باپ کی رائے لے لیں اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ دیکھیے امیر نہیں دیکھنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے بھی کتنی تنخواہ لیتا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے نوکری لگا ہوا کہ نہیں لگا ہوا، یہ نہیں دیکھنا چاہیے بھی کتنے کماتا ہے، اوپر سے کتنے کماتا نہیں، دیکھیں بولتا کیسے ہے، اخلاق کیسا ہے، دین کے معاملے میں کیا جانتا ہے، جو جہاں پہ ہے اس کے معاملے میں اس کے کیا رویہ ہے، انسانیت کو کتنی اہمیت دیتا ہے، یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھیں امیر سے امیر بھی ہو، گھر میں ناچاکی ہو تو ساری نعمتیں ضائع ہیں، لیکن اگر محبت ہو تو آدمی بھوکے بھی سوئے ہیں ہم اور محسوس بھی نہیں ہوا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ برکت ڈال دیتا ہے اس میں، لہٰذا کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک میں آپ جا کے دیکھیں، میں نے وہ چیزیں جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ بھی کوئی نبی گیا ہوگا، وہاں پہ بھی پہنچے تھے لوگ، جاپان میں، کوریا میں، میں آپ کو اب وہ میں بتاؤں گا نا تو آپ بلا بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ نہیں بتانی چاہیے آپ، کیونکہ آپ اگر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے اگر میں ساری چیزیں کھول کے بتا دوں تو ہو سکتا ہے تم اور بھٹک جاؤ، تو یہ چیزیں جاپان میں ہر جگہ پہ، چین میں، کہاں بھی آپ جائیں گے نا آپ کو یہ اسٹرگل ہوئی دکھائی دے گی، اور آنےسٹ اسٹرگل دکھائی دے گی، صرف ذرا دھندلا گئی ہے، زیادہ ٹائم ہونے کی وجہ سے ان کی ایک شکل بگڑ گئی تھی، اور نیو جنریشن نے کنفیوز ہو کے ویسی پرواہ کرنی چھوڑ دی تھی، یہ چیز ہے، ہو سکتا ہے چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں، لیکن میں ذرا تھوڑا اس کو اچھے طریقے سے میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکا، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ایسے، جیسے یہ فتح مکہ ہوا تھا، سارے لوگ غول در غول آیا نا، غول در غول آئیں گے، اب میں نے خدا تمہیں نصیب کر دیا، اب جا کے توبہ استغفار کرو مل کے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ پتہ تھا کہ اب لوگ آئے نا، ہر آدمی چاہتا ہے فتح ہو، ہر آدمی چاہتا ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، انبیاء کرام کا، رسولوں کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بھی ایک اچھی نیت کے لیے ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے، یا پہلے چلے گئے تھے 10 دن، یا لیٹ ہو گئے تھے 10 دن، یہ چیزیں ہر ایک میں ہوتی ہیں، مجھ میں بھی تھیں، آئیں، لیکن پھر
مینوں کہندے سی سائیں ہریا، تو میں نے تو یہ سوچ لیا، میں نے کہا اگر میری جیت یا میری کامیابی ہار میں ہے تو میں اس کو گلے لگاتا ہوں، میں اس کو گلے لگاتا ہوں۔ جیسے امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں تیری مرضی پہ راضی، مجھے بہت الفاظ وہ پسند ہے، میری اس نے آنکھیں کھول دی تھی وہ، اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہو گیا۔ پھر ایک میرا بہت بڑا امتحان ہوا تھا یہ، جیسے کہ مجھے 2-4 بڑے خاص دوست ہیں جن سے امید نہیں تھی، تو مجھے اتنا ٹارچر، اتنا مین کیا گیا کہ تو اگر سچا ہوتا، یہ ہوتا، تمہارے یہ حالات ہوتے، یہ ہوتے، وہ ہوتے، وہ ہوتے، ان کے ایون کہ میں جواب دے کے کہ تھک گیا۔ تو پھر میں نے یہ کہا میری بات سنیں، اگر آپ کہیں گے نا کہ میں اس کے معاملے میں شرمندہ ہوں یا میں خوش نہیں ہوں، میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنے بڑے سخت امتحان کے لیے چوز کیا ہے، تو یہ بھی تیری بڑی مہربانی، تو نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے۔ یہ چیزیں کر کے میں نے پھر جان چھڑائی ان سے اپنی۔ شروع میں بڑی مذمت ہوئی، باہر سے بھی بڑی ہوئی تھی۔ اب اور ایک چیز تھوڑی میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں آرام سے بولنا چاہتا ہوں، لوگوں سے کہیں کہ اپنا رویہ تھوڑا بدلیں، کیونکہ یہ چیزیں پھر دنیا میں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، تو اس کو پھر اگر میں بیان بھی نہ کروں، اس کا اظہار بھی نہ کروں تو اچھا نہیں لگتا۔ تو میں اب نہیں چاہتا کہ میں غصے سے بولوں، عزت کرتا ہوں آپ لوگوں کی اور کرتا رہوں گا، چھوڑا نہیں میں نے آپ لوگوں کو، بڑی بڑی آفریں تھیں، لیکن میں نے یہی کہا یار جیسے بھی ہیں، کہاں میرے وہ نا ایک کرنل صاحب، انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، میری بات بڑی پسند آئی، السلام علیکم بولتے ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹا دیکھو اگر چلے بھی جاؤ گے یہاں سے، تو جہاں پہ جاؤ گے کیا کرو گے، کام تو نہیں کر سکو، اگر وہاں پہ تو آپ کو یہی ہے کہ آپ کو تو اپنے ملک سے ویسے ہی بھیج دیا گیا ہے، تو یہاں پہ آپ ہمارے مطابق چلو۔ تو میری بات یہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ جیت، اگر ہار میں جیت ہے نا تو اس کو لے لو۔ اس کا میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں، تھوڑی لمبی ہوگی بات۔ ایک دفعہ میری اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی، میں بڑا خوش ہوا، میں آ گیا ہوں، اب دیکھ میں نے ہر شے فکس کی ہوئی ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، اور میں ہاتھ میں بے اختیار ہوں، ان کی یہ چیزیں فکس ہے، اس کو ہم اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتے یا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے جو ہمیں پسند ہے۔ تب میں خالی ہاتھ، کوئی اختیار نہیں ہے میرے پاس۔ اب بتاؤ مانتے ہو، چاہیے ایسا رب تمہیں؟ میں رو پڑا، میں نے کہا یا اللہ میں تو تیری تو ساریاں چھڈیاں سی، میرے سے نال کوئی ہو رہے گا ہی نہیں، میں تو کسی اور اعتبار ہی نہیں کیتا، جب میں تو ملے ہی نہیں، تو میں تو تیرے تے ساریاں امیداں لائیاں، تو بھی آگے پھر کہتا بھائی ایسے ہی ہے، پھر چاہیے۔ پھر میں نے غور کیا اس بات پہ، میں نے کہا اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی ہوئی ہے آخری سانس تک۔ تو میں نے کہا ہاں مجھے ایسا ہی رب چاہیے تھا، انکنڈیشنل لو اس کو بولتے ہیں۔ امید ہے یہ میری ییلنگ کی تھوڑی ٹھیک ہوگی۔ I'm sorry if I cannot speak well. I love you all.